بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی فاروقی اکیڈمی کے پروگرام کتاب اور صاحب کتاب کے سلسلے کا ایک نیا پروگرام لے کر حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ ہمارے مستقبل کے معماروں کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے راحت عائشہ. راحت بچوں کی تربیت ہر لحاظ سے کر رہی ہیں. یہ بچوں کو پڑھا بھی رہی ہیں اور بچوں کو کہانیاں بھی پڑھاتی ہیں. بچوں کے کوئی بھی رسالہ شاید ایسا نہ ہو جس میں راحت کی کہانی نہ چھپتی ہو. پاکستان میں چھپنے والا کوئی بھی رسالہ، بلکہ اب تو باہر بھی ان کی کہانیاں چھپنے لگی ہیں. راحت عائشہ ان رائٹرز میں سے ہیں جن کو بچوں کی کہانی کتابوں کے اوپر صدارتی ایوارڈ مل چکا ہے. میں راحت کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں، اور ہم شروع کرتے ہیں سیدھے ڈائریکٹ آپ کے ادبی سفر سے. تو میں سب سے پہلے پوچھوں گا کہ آپ نے کہانی پڑھنا پہلے شروع کی یا لکھنا پہلے شروع کی؟ بہت بہت شکریہ. آپ کے سوال سے اگر چلے تو میں نے کہانی پڑھنا ہی پہلے شروع کی تھی، لکھنا تو بہت بات کی بات ہے. کس عمر سے لکھ رہی ہیں آپ اور کس عمر سے پڑھ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے میں نے جب ہوش سنبھالا نا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے اردو پڑھنی آتی تھی. اور مجھے اردو پر کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا. تو میری بڑے بہن بھائی مجھ سے پہلے جو ہے وہ سناتے رہے ہوں گے یقیناً، تو پڑھنی بھی آ گئی. اور لکھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو میری پہلی کہانی جو چھپی تھی وہ میرے بچپن میں ایک آتا تھا بچوں کا جنگ. اور اس میں جو ہے وہ سنڈے کے دن ایک بچوں کے جنگ کا پیج آتا تھا، اس میں کہانیاں ہوتی تھی. میری پہلی کہانی 6 یا 7 سال کی تھی اس وقت میں، جب میں مدرسے میں پڑھتی تھی، حفظ کر رہی تھی، اس وقت چھپی تھی. اچھا، آپ کو کہانی لکھنے کا زیادہ شوق تھا یا یوں کہہ لیجیے کہ کہانی پڑھ کے لکھنے کا زیادہ شوق تھا یا خود اداد کہانی ذہن میں آتی تھی؟ پہلے تو سر میں پڑھنے کا زیادہ شوق تھا اور کہانیاں پڑھنا بہت ہی اچھا لگتا تھا. کہ ہر وقت جو ہے وہ بچپن میں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرا زیادہ تر وقت جو ہے وہ فری فارغ وقت جو بھی ہوتا تھا تو اس میں کہانیاں پڑھتی تھی. بلکہ چونکہ میں بچپن میں حفظ کر رہی تھی اور حفظ کرنے والے بچوں کے پاس ٹائم ذرا کم ہوتا ہے، ان کی پڑھائی کا اوقات تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو عموماً میرے بیگ میں کوئی نہ کوئی ناول، کوئی بچوں کا رسالہ کچھ رکھا رہتا تھا کہ آتے جاتے جو وین کا راستہ ہوتا تھا گھر سے اسکول تک کا، تو اس میں بھی میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہوتی تھی. بلکہ میں نے زیادہ تر بچوں کو دیکھا ہے. جب میں چھوٹی تھی تو اس وقت بہت سارے بچوں کو پڑھنے کا شوق ہوا کرتا تھا. مجھے لگتا ہے اب اتنا شوق نہیں ہے شاید، لیکن ابھی بھی اب چونکہ میں ایک میگزین کی ایڈیٹر ہوں، بچوں کی دنیا، تو اس میگزین کے جب میں دیکھتی ہوں تو اس میں بھی بچوں کی ویورز آرٹ ہوتے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں ابھی تو وہ بچے ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. اس طرح میں مختلف رسالوں میں، جیسے آپ نے ابھی کہا، اور میں مختلف رسالوں میں لکھتی ہوں، تو وہاں پر بھی جو مہینے کے بعد جو خطوط آتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی بچوں میں پڑھنے کا شوق ہے. اچھا، ایک اس میں بڑا سوال یہ ہے کہ آپ چونکہ بچوں کے لیے لکھتی بھی ہیں، بچوں کو اسکول کے اندر پڑھاتی بھی ہیں، بچوں کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن بھی اور انڈائریکٹ انٹریکشن بھی بطور ایڈیٹر ہے آپ کا، تو آپ کے خیال میں زیادہ تر کس ایج گروپ کے بچے کہانیاں پڑھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ پرائمری کے بچے جو ہے نا، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں. چونکہ میں بہت چھوٹے بچوں کے لیے بھی لکھتی ہوں جو 2 سال سے 6 سال 4 سال تک کے ہوتے ہیں، جو پڑھ نہیں سکتے اور انہیں جو ہے سن سکتے ہیں. وہ والے بچے سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں کہانی کی طرف، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں ایک کہانی کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری سناتی جائے. اور جو بچے پڑھنے لگتے ہیں پرائمری میں آ کے، تو وہ بچے بھی بعض اوقات کچھ کہانیاں سن رہے ہوتے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت تک بھی شوق ہوتا ہے. ہاں، اب جو میرا چونکہ میرا بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، تو جب بچے 6 کلاس تک آتے ہیں، 5-6 تک، تو اس وقت ان کے ہاتھوں میں موبائل اور کمپیوٹر آ چکے ہوتے ہیں. تو اس وقت پھر وہ کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچوں کے اگر ہماری کہانیاں چل رہی ہوں، جیسے اشتیاق احمد کے ناول، اس وقت سمجھ آنے والے ناول ہوتے ہیں کہ اس وقت جب وہ بچے مزید آگے کی طرف آئے.
اچھا، ظاہر ہے کہ گھر کے اندر پڑھنے کا ماحول ہوگا تو بچہ پڑھنے کی طرف جائے گا. جی. کیا اسکولوں میں بچوں کو پڑھنے کا ماحول مل رہا ہے، مطلب کوسی کتابوں کے علاوہ؟ نہیں، بچوں کے اوپر کورس کا اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے، انہیں یہ پتا ہوتا ہے ہمیں یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے، اس سبجیکٹ کا کام کمپلیٹ کرنا ہے. بچے صبح 8 بجے اسکول آتے ہیں، 1:30-2 بجے واپس جا رہے ہوتے ہیں، اس میں انہیں 8-9 سبجیکٹ پڑھنے ہوتے ہیں. اب 8-9 سبجیکٹ میں ہر ٹیچر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کام کمپلیٹ اور ہونا بھی چاہیے، ہر ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اپنا کام کمپلیٹ کرنا. اچھا، ہمارے یہاں چونکہ بچے جو ہے وہ ایک تھوڑے سے ابو ایوریج ہوتے ہیں جو جلدی جلدی کام کر لیتے ہیں، ایک نارمل ہوتے ہیں جو زیادہ تر بچے ہوتے ہیں کہ وہ جتنا وقت ملتا ہے جو 45 منٹ یا 35 منٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے تو وہ اس میں اتنا ہی کام کر سکتے ہیں جتنا ٹیچر نے پلان کیا ہوا ہوتا ہے. اور کچھ جو ہوتے ہیں لو ایوریج وہ اس وقت میں بھی کام نہیں کر پاتے. تو عموماً ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جو لائبریری کا پیریڈ ہوتا ہے وہ بلو ایوریج بچے جو پہلے پڑھنے کی طرف نہیں جا رہے ہوتے ہیں ان کو لائبریری کے پیریڈ سے روک لیا جاتا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کے پیریڈ سے روک لیا جاتا ہے کہ جی تم نے اس ٹائم میں بیٹھنا ہے اور کام کرنا ہے. اور جو ابو ایوریج بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ہاں یہ کیا جاتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس، چونکہ وہ بچے جب جلدی کام کر لیتے ہیں تو پھر وہ تنگ کرتے رہتے ہیں تو ان کو آپ کچھ کہانی پکڑا دیں یا کہانی ان کو لکھنے کے لیے دے دیں، یہ کیا جاتا ہے. اچھا، ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہمارے بچپن میں اسکولوں میں ہفتے میں ایک پیریڈ ہوتا تھا جو کہلاتا تھا بزم ادب، جس میں بچوں کو شعر و شاعری، کہانی، مطلب کو کریکولر ایکٹیویٹیز، اسپیچز بھی ہیں، تقریریں بھی ہیں، مباحثے بھی، سارا کچھ ہوتا تھا. کیا وہ رواج بحیثیت مجموعی برقرار ہے اسکول کے اندر؟ نہیں، اب اتنا زیادہ نہیں ہے. میں نے جہاں تک دیکھا تو بہت کم اس چیز کا رجحان ہے. ہاں یہ ہے کہ اب ہمارے سلیبس میں اگر کہانی نویسی ہے تو بچے نے اسی وقت کوئیاں مار کے جو اس کے ذہن میں ایران توران کی کہانی آ رہی ہے اس نے وہ ڈال دی. اور کبھی اس میں زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے اس میں کہیں پڑھی گئی کہانی ہے اسی کو گول گول کر کے کسی طرح لکھ دیا. باقاعدہ یہ ایک دینا کہ جی تم نے اپنی ہی لکھنی ہے، اپنی اس طرح بناؤ. کوئی شعر و شاعری کا پڑھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہو بچے کو کہ شعر کس طرح پڑھتے ہیں، ترنم یا پتا ہو کہ ترنم کیا چیز ہے، تحت اللفظ کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں. اچھا، بطور مصنف بچوں کی تحریروں کے لیے راحت عائشہ کس سے زیادہ متاثر ہے، پرانے لوگوں میں اور نئے لوگوں میں، دونوں میں؟ متاثر تو بہت سارے لوگوں سے ہوں لیکن جن کی طرح لکھنا چاہتے ہیں ان کی طرح لکھ نہیں سکتی. اچھا، جیسے اشتیاق احمد میرے بڑے پسندیدہ مصنف تھے، اور لیکن وہ جو کہ جاسوسی لکھتے تھے. میں نے جاسوسی لکھنے کی کوشش کی. میرا یہ والا ناول جو ہے وہ جاسوسی اور سائنسی فکشن پر ہے. سائنس اور جاسوسی دونوں ملا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ میں اس حد تک پہنچ پاؤں گی یا پہنچ سکتی ہوں. یہ میرا اپنا ہی اسٹائل ہے. واقعی بچوں کے لکھنے والوں میں فہیم عالم بہت اچھا لکھتے ہیں، نذیر امبالوی بہت اچھا لکھتے ہیں، احمد عدنان طاہر بہترین لکھتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کے لیے. زیادہ تر ان کی کہانیاں جو ہے وہ محفوظ شدہ ہوتی ہیں، ترجمہ ہوتا ہے انگلش کی، لیکن وہ اس کو اس انداز میں لکھتے ہیں کہ وہ بالکل نہیں لگتا کہ وہ ترجمہ شدہ ہے. مطلب مرکزی خیال لے کر اس کا مرکزی خیال لے کے یا پورا بھی کرتے ہیں نا تو وہ کردار جو ہے وہ والے رکھتے ہیں جو ہمارے یہاں کے کردار ہیں جو بچوں سے فیملیئر ہیں. وہ ایسے پیٹر اور ولیم نہیں رکھتے کہ بچوں کو پتہ ہی نہ ہو یہ کون ہے. ہمارے گھر کے کردار اور ہمارے ماحول سے مطابقت رکھتی ہوئی کہانی، وہ بہت پیاری کہانیاں لکھتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں بہت اچھا لکھ رہے ہیں آج کل. چھوٹے سے بڑے بچوں کی بات کریں، سیما صدیقی، بینا صدیقی، نائلہ صدیقی اور صدیقی سسٹرز کہلاتی ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں. آپ ان کی کہانیاں پڑھیں. تھوڑے سے بڑے بچوں کے لیے سوچنے والی کہانیاں، جملے بہت خوبصورت، بہت مزاحیہ جملے کہ بچوں کو پڑھ کر مزہ ہے. اچھا، ایک اہم چیز کہ جو بچے
کہانیاں پڑھتے ہیں اور جو بچے کہانیاں نہیں پڑھتے، کیا ان دونوں کے تعلیمی اس کے اندر صلاحیت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ بہت زیادہ. جو بچے کہانیاں پڑھتے ہیں ان کی ووکیبلری بہت اچھی ہوتی ہے، ان کے پاس ذخیرہ الفاظ بہت اچھا ہوتا ہے، ان کو لفظوں کا پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ لفظ جو ہے وہ اگر کوئی بہت مشکل لفظ نہیں، بہت چھوٹا سا بہت آسان سے لفظ، آج کل بچے تلفظ میں اتنی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں کہ سب سے لکھنا ہے نا تو سین بے سب کے بجائے وہ سے بے سب لکھ دیں گے، سواد بے سب لکھ دیں گے. تو جو کہانیاں پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے وہ اس قسم کی نامعقول غلطیاں نہیں کر رہا ہوتا کم از کم، کیونکہ وہ اس کے ذہن میں وہ ورڈز جو ہے وہ الفاظ بن چکے ہوتے ہیں کہ یہ لفظ کس طرح لکھا جاتا ہے. اور جو کہانیاں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کا ذہن کھل چکا ہوتا ہے، ان کا ذہن جو ہے وہ مختلف سمتوں میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا ہم کتاب سے چھاپنے کے بجائے اسے ہم اس طرح شارٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو کہانیاں نہیں پڑھتے ہیں بچے، وہ اتنی جلدی جو ہے وہ اس تفہیم کو نہیں سمجھ پاتے جو ان کو لیسن میں دی جا رہی ہوتی. اور یہ میں صرف اردو کی بات نہیں کہہ رہی، کہانیاں پڑھنے والے بچے سائنس ہو، معاشرتی علوم ہو یا انگلش ہو، اس میں بھی وہ اپنے ذہن سے جو ہے وہ بہت ساری باتیں کور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک چیز یہ کہ ہم لوگ جب بھی بچوں کے تعلیم کی بات کرتے ہیں یا بچوں کے ادبی سرگرمیوں کی بات کرتے ہیں، عموماً ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم صرف اردو کی بات کر رہے ہیں. آپ جس اسکول کے ساتھ وابستہ ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک اچھی لائبریری بھی ہے، اس میں بچوں کے انٹرسٹ کی ساری کتابیں بھی موجود ہیں. بچے مقررہ دن میں مقررہ پیریڈ کے پر وہاں جا کر مستفید بھی ہوتے ہیں. بچوں کے اندر لٹریچر کی ریڈنگ ہیبٹس یا کتاب پڑھنے کا شوق جو ہم دیکھ رہے ہیں کم ہوتا جا رہا ہے یا بڑھتا جا رہا ہے، آپ کا تجربہ کیا ہے؟ اور اردو کی کتابیں پڑھنے سے زیادہ بچے کتراتے ہیں یا انگلش کی کتابیں پڑھنے سے زیادہ کتراتے ہیں، یا ان میں سے کون سی زبان کے پر زیادہ پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے، بچوں کا رجحان مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے کہ موبائل آنے کے بعد، اور خاص طور پر جن بچوں کو جن گھروں میں موبائل ان کو اپنے دلا دیے گئے ہیں، وہاں کتاب بینی کا شوق جو ہے وہ ویسے ویسے کم ہو رہا ہے. اور دوسری بات کہ جو اردو اور انگلش کا ہے، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بچے کڈس ٹو کڈس ویری کرتا ہے، بچے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے گھر کے ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر بچے کو اردو، جس کتاب میں جس لینگویج میں بچے کو انٹرسٹ ہوتا ہے نا، بچہ اس کتاب کی طرف جاتا ہے. اگر اس کو اردو بہت اچھی پڑھنی آتی ہے تو وہ عموماً اردو کی کتابیں اٹھاتا ہے، اور جس بچے کو انگلش سے لگاؤ ہے اور اس کی اردو کمزور ہے تو وہ عموماً جو ہے وہ اردو کی کتاب لیتا ہے. ہاں، یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے، لیکن جب یہ لائبریری میں جاتے ہیں، اسکول والے جب اسکول لائبریری میں لے کے جاتے ہیں، ایک پیریڈ ہوتا ہے جن بچوں کو جب ان کو چوائس دی جائے تو وہ ہر بچہ اپنی پسند سے اٹھاتا ہے. تو یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اردو پڑھنے کا رجحان کم ہو رہا ہے. میں اگر اپنے سوال کو ریفریز کروں کہ اردو میڈیم کے بچوں میں لٹریچر کی طرف زیادہ رجحان ہے یا انگلش میڈیم بچوں میں؟ اردو میڈیم بچے تو اب آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے اسکولس میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے اسکولس میں پڑھائی کا رجحان کتنا ہے. میرا اتنا زیادہ گورنمنٹ اسکول کے بچوں سے انٹریکشن نہیں ہے، لیکن جو میں انگلش اسکولس میں دیکھ رہی ہوں تو وہاں تو حال اتنا زیادہ برا ہے کہ نہ بچوں کو اردو آتی ہے نہ انگلش آتی ہے، کچھ نہیں آتا. اچھا راحت، آپ کے ادبی سفر کے سلسلے میں میرا صحیح معنوں میں آخری سوال ہے. راحت نے جب سے لکھنا شروع کیا، مختلف لوگوں نے، مختلف اداروں نے اپنی اپنی حیثیت میں راحت کی کچھ نہ کچھ مدد کی. کسی نے سکھایا، کسی نے تربیت دی، کسی نے انسپائر کیا، اور اس کو کہنا چاہیے کہ راحت کی انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھایا اور آج اس مقام تک پہنچایا. راحت نے کیا اس مشن راہ کو اپنایا؟ کیا کوئی بچے تیار کیے جو کہانیاں لکھیں؟ لیکن میں نے جب لکھنا شروع کیا تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری پہلی کہانی جو ہے وہ بہت ہی بچپن میں شائع ہوئی تھی. بہت وہ ایسی کہانی تھی
سبزیوں کی کہانی، اس پر سبزیوں پر کہانی تھی وہ چھوٹی سی. پھر اس کے بعد ایک بہت میری نونہال ادب میں جو ننھے ادیب ہوتا ہے اس میں 2-3 کہانیاں شائع ہوئی تھی. پھر میں نے ایک ذرا بڑی کہانی لکھ کے بھیجی تھی، اس کا نام تھا ابا جان کا کنگا. وہ ایک مزاحیہ سی کہانی تھی اور وہ کہانی میرے گھر واپس آ گئی تھی. نونہال میں بھیجی تھی میں نے وہ کہانی، اور وہ مسعود احمد برکاتی صاحب کے لیٹر کے ساتھ آئی تھی. اور اس بہت بڑا سا وہ لیٹر تھا. اس وقت تو میں چھوٹی تھی اور میں سمجھتی تھی کہ انہوں نے پورا خود سے بیٹھ کے ٹائپ کیا ہوگا اور انہوں نے لکھا ہوگا. یقیناً انہوں نے ایک دفعہ لکھا ہوگا، اس کے بعد وہ بہت سارے بچوں کو ویسے بھیجتے ہوں گے، لیکن اس پر ان کے نیچے سائن بھی تھے. اور اس میں انہوں نے جو بات لکھی تھی وہ کوئی میں نے سینکڑوں مرتبہ اس خط کو پڑھا ہوگا اس وقت بھی، اور وہ خط میرے پاس آج بھی سنبھال کے میں نے رکھا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ تمہاری کہانی بہت اچھی ہے لیکن ابھی تمہیں مطالعے کی ضرورت ہے، مطالعہ جاری رکھو اور اس کہانی کی واپسی سے بددل مت ہونا کہ یہ کہانی جو ہے وہ تم کبھی اور جب تم دوبارہ لکھو گی تو تم کہانی بہت اچھی لکھو گی. اس خط میں انہوں نے کچھ اور نصیحتیں لکھی تھی جس کا لباب یہ تھا کہ لکھنے سے زیادہ مطالعے پر توجہ دی جائے. اور پھر چونکہ پھر اس وقت میرا قرآن ختم ہوا تھوڑے عرصے بعد، اور پھر میں اسکول میں آ گئی. اسکول میں آئی تو میرا 8 کلاس میں جو ہے وہ پڑھائی ویسی 8 کلاس کی عموماً چونکہ 9 کلاس میں جانا ہوتا ہے تو ویسی ٹف ہو جاتی ہے تھوڑی، اور میں تو چونکہ بالکل ہی پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو میرے لیے اور زیادہ مشکل تھا. تو اس وقت جو ہے وہ میں نے لکھنے سے میرا جو ہے وہ ہٹ گیا تھا، لیکن میں پڑھنا میرا نہیں چھوٹا تھا. اس وقت میں یہ معلومات عامہ کے جواب دیا کرتی تھی یا بس کہانی پڑھ ضرور لیا کرتی تھی. پھر بہت عرصے تک میں نے نہیں لکھا تھا، لیکن یہ کہ پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد کالج میں چلے گئے اور پھر کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا میں نے اکنامکس میں. تو جب کالج میں تھی، کالج کے زمانے سے میں نے معلومات عامہ کے اس میں حصہ لینا کمپٹیشن میں. یہاں ہماری ایک ٹیچر تھی، ان کا نام ہے گل رانا. اچھا. انہوں نے مجھے سکھایا کہ پڑھتے کیسے ہیں، معلومات عامہ میں جاتے ہیں تو کس طرح آپ کو تیاری کرنی ہے. اور اس بچوں کے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، انہوں نے مزید کتابیں دلوائی. اور سب سے پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں انٹر بورڈ آفس کا ایک کوئز کمپٹیشن تھا، اس میں گئی تھی اور آل کالجز کا تھا، وہ سارے کالجز آئے ہوئے تھے، وہاں پر میری 2nd پوزیشن رہی تھی. پھر اس کے بعد ہم مختلف کالجز میں گئے. تو مس گل رانا نے یہ ہے کہ ان سے بہت کچھ سیکھا. حالانکہ انہوں نے کہانیاں لکھنے نہیں سکھائی، کہانیاں لکھنے کا آبزرو کرنا سکھایا لوگوں کو چیزوں کو کس طرح. وہ پاکستانی اسٹڈیز کی تھی تو انہوں نے بہت ساری باتیں سکھائی. سر سید کالج میں ہی ہمارے 2 ٹیچرز تھے نابینا. اچھا. ایک کا نام تھا سرفراز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انتقال کر گئے وہ. اور دوسرے تھے صفدر نجمی. اتفاق کی بات یہ کہ ان دونوں ٹیچر سے میں براہ راست پڑھتی نہیں تھی. ایک سیوکس کے تھے جو میرے پاس سیوکس نہیں تھا، اور دوسرے بھی کسی اور سبجیکٹ کے تھے جو میں نہیں پڑھتی تھی. لیکن ہوتا یہ تھا کہ چونکہ میں انگلش میں ذرا کمزور تھی تو میری امی نے مجھے جو ہے وہ PSCC میں ایڈمیشن کروایا تھا. میں اور میری بہن ہم دونوں ساتھ ہوتے تھے، تو وہ بھی اس کے بعد ہی آئی تھی. تو ہم جو ہے وہ PSCC جاتے تھے انگلش لینگویج کا کورس کرنا. تو اگر ہم گھر آتے سے سید کالج ہمارا تھا، گھر آتے اور پھر واپس جاتے تو ٹائم نہیں بچتا، تو ہم کالج سے ڈائریکٹ ادھر PSCC آیا کرتے تھے. اور ہماری کلاس کا ٹائمنگ کچھ اس طرح تھا کہ ہم آدھے گھنٹے میں کالج میں رکنا پڑتا تھا. تو ہم نماز پڑھتے تھے. اچھا، نماز پڑھنے کے لیے اسٹاف روم استعمال کرتے تھے، جو ٹیچرز کا اسٹاف روم ہوتا تھا. اس عرصے میں میری ان 2 ٹیچرز سے جو ہے وہ دوستی ہو گئی تھی. وہ 2 ٹیچرز جو تھے وہ نابینا تھے. اب ان کو کتابیں سننے کا شوق تھا، وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، اور اللہ معاف کرے کہ ہمیں بولنے کا بہت شوق تھا. تو ان سے باتیں کر کے اور پھر میں نے ان کو آفر دی کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں، کتابیں سنا دیتی ہوں. تو ان کے ہاتھ جو ہے وہ بھی بڑے خوش ہوئے. ہم نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہوگی. تو وہ باقاعدہ چھٹی کے بعد رکا کرتے تھے ہم سے سننے کے لیے.
اور اس طرح ہمارا وقت بھی ہو جاتا تھا. تو انہوں نے بھی جو ہے نا بہت کچھ سکھایا ان ٹیچر نے, ہمارے ان ٹیچرز نے, کہ پھر میں ان کو بلکہ نہ صرف میں کتابوں کو وہاں سناتی تھی, بلکہ انہوں نے پھر مجھے ایک کیسٹس لا کے دیتے تھے کہ اب تو کہ اس میں جو ہے وہ مجھے تم ریکارڈ کر کے دے دو. تو میں نے کچھ کتابوں نے گھر سے لا کے گھر میں پڑھتی ریکارڈ کر کے اور پھر انہیں کیسٹس دے دیا کرتی تھی. انہوں نے مجھ سے مضامین لکھوائے, کچھ مضامین انہوں نے مجھ سے لکھوائے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ ایک دن یہاں پر ریڈیو پاکستان میں کوئی پروگرام ہو رہا تھا بزم طلبہ میں, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم بزم طلبہ کے پروگرام میں کیوں نہیں جاتی؟ تو میں نے کہا آج تک تو نہیں گئی. وہ چونکہ کوئز کمپٹیشنز تھا ہو رہے تھے, تو انہوں نے کہا تم اچھا. وہ پھر اس کے بعد نا وہ کوئز کمپٹیشن سے پہلے ہو رہے تھے ڈبیٹ, تقریری مقابلے. میں نے کبھی تقریر نہیں کی تھی. وہ خود ہی انہوں نے کسی سے تقریر لکھوا کے لے کر, مطلب وہ بولتے رہے ہوں گے کسی اور نے لکھی ہوگی. اس دن میں کالج نہیں گئی تھی, اتفاق کی بات تھی کہ بس میں نے چھٹی کر لی تھی. اور پھر اس کے بعد وہ رکشے سے گھر آئے, پوچھتے پوچھتے وہ میرے گھر آئے اور انہوں نے مجھے تقریر پکڑائی. اور وہ باہر سے ہی بس چلے گئے تھے, اس دن وہ اندر بھی نہیں آئے. اور انہوں نے کہا بس اس کی تیاری کر کے رکھو, کل تمہیں ریڈیو پاکستان جانا ہے, یہ تم دونوں بہنوں کو ایک ایک تقریر کرنی ہے. 2 تقریریں لکھوا کے رہے تھے, اور وہ پہلی اور آخری تقریر تھی میری جو میں نے ریڈیو پاکستان پہ کی تھی, اور اس میں نے ون بھی کیا. اچھا, پھر اس کے بعد جب پتا چلا کہ نیکسٹ جو ہے وہ کوئز پروگرام ہوگا, یہ تقریر مقابلہ ختم ہو گیا, تو کوئز تو ہمارا میدان تھا. ہم نے کہا جی کوئز میں تو ہمیں آنا ہی آنا ہے. تو پھر وہ کوئز میں جو ہے وہ بہت اچھا پارٹیسپیشن رہا. بلکہ ابصار کا آپ نے نام سنا ہوگا, ابصار یہ پیٹریوٹک میگزین, پیٹریوٹک لائبریری جنہوں نے بنائی ہے, تو وہ بھی کوئز کے ہوتے تھے اس زمانے میں میرے ساتھ ہی. تو ان کے بارے میں مشہور تھا ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا. تو میں نے انہیں ہرایا تھا 4 مرتبہ. تو وہ آج تک مانتے کہ میرا ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا, رات میں توڑا. اور پھر اس کے مطلب یہ کہ انہوں نے مجھے بہت سکھایا, میرے سر صفدر تھے. پھر اس کے بعد جب ہم ریڈیو آئے تو ریڈیو پاکستان میں ہمیں بولنا سکھایا اور لکھنے کی تھی سیما رضا رضا. وہ آج بھی پاکستان ریڈیو پاکستان کی پروڈیوسر ہے. انہوں نے بہت کچھ سکھایا, بہت ساتھ دیا سیما وجی نے. اور پھر کالج کے بعد کراچی یونیورسٹی میں بھی 4 سال جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ ہی گزرے. آپ نے جو اتنا کچھ سیکھا, آگے کچھ سکھانے کا پھر آگے کچھ یہ ہے کہ جب میں نے اتنا سیکھا تو پھر جب میں نے ماسٹرز کے بعد اسکول جوائن کیا. اچھا, چونکہ میرا شوق تھا اردو اور میں نے ماسٹرز کیا تھا اکنامکس میں, تو اکنامکس میں یا تو پھر آپ بینک چلے جائیں, بینک میں 9 to 5 میں بڑا گھبراتی تھی, اتنی لمبی جاب نہیں کرنی. اسکول کا ماحول ذرا میرے لیے زیادہ بہتر تھا. تو میں نے اسکول جب جوائن کیا تو میں جس لیے گئی تھی اسکول, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جی آپ ایک میگزین نکالیں, ہم اسکول کا ایک میگزین نکالتے ہیں, میں اس کے لیے کام کروں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اسی اس پہ رکھا تھا. لیکن اس وقت ان کے ٹیچرز کی کچھ کمی چل رہی تھی. اور پھر جو انہوں نے مجھے جب انہیں پتا چلا میں رائٹر ہوں تو انہوں نے کہا آپ اردو پڑھا سکتی ہیں. میں نے کہا جی. پھر وہ مجھے اردو پڑھانے میں کچھ شوق ہوتا رہا, اور پھر اس دن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, بس پھر میں اردو کے ساتھ منسلک ہو گئی. تو آج تک میں اردو پڑھا رہی ہوں. وہاں پر رہتے ہوئے میں نے کچھ بچے تیار کیے تھے کہ جو میرا خیال تھا کہ یہ بہت اچھا لکھ سکتے ہیں. یہ بس یہ کہ میں بچوں کو تھوڑی سی ہدایت دیتی کہ اس طرح لکھو, اور میں بچوں کو کتابیں دیتی تھی کہ یہ کتاب پڑھو, یہ کتاب پڑھو. تو وہاں پر رہتے ہوئے میرے 3-4 اسٹوڈینٹ جو تھے وہ لکھنے لگے تھے, اور ان میں سے 2-3 کی تو ساتھ ہی میں کہانیاں شائع بھی ہوئی. اور میں نے کبھی ان ساتھی میں خود سے نہیں بھیجی ان کی کہانیاں, اور نہ میں نے ان کو بتایا کہ میرے کوئی اسٹوڈینٹ ہے, بلکہ بچوں سے میں نے کہا تھا کہ آپ خود سے بھیجو اور خود ہی چھپیں گے, اور ان کی کہانیاں چھپیں. اب جب میں نئے اسکول میں ہوں, یہاں پہ بھی میرے 2 بچے ایسے ہیں ابھی جو تھوڑا تھوڑا لکھنے لگے. انہوں نے 2 کہانیاں لکھ لی جو ٹارگیٹ میں ہے, جو میرے ٹارگیٹ میں. اس کے علاوہ گھر میں جو ہے تو میں اپنے بھتیجے بھانجے بھانجوں کو بھی کوشش کرتی رہتی ہوں یہ بھی کچھ لکھیں. میری ایک بھتیجی, ابھی تو خیر وہ بہت چھوٹی ہے, 3 سال کی. تو ابھی آپ نے پوچھا تو مجھے اس کا وہ یاد آیا کہ اس نے جو میری ڈائری ہے جس میں میں کہانیاں لکھتی ہوں, ایک دن وہ ڈائری لے کے بیٹھی اور انہوں نے کہا جی میں کہانی لکھ رہی ہوں. کیا کر رہی ہوں؟ میں کہانی لکھ رہی ہوں.
انہوں نے بہت ہی لائن سے نفاست سے اس پہ لائنیں بنانا شروع کی. ہر لائن پہ وہ پورے بڑی سی ڈائری کا پورا پیج انہوں نے پورا 2 بھرا اور انہوں نے کہا میں نے 2 کہانیاں لکھی ہیں. اچھا جی. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو آپ جو کہانی لکھی ہے نا اسے مجھے پڑھ کے مجھے سنائیے کہ آپ نے کیا لکھا ہے. تو وہ پورا پھر بڑا اچھی کہانیاں اس نے لکھی تھی. ایک بھوت والی کہانی لکھی تھی اور ایک بلی والی کہانی لکھی تھی. اچھا وہ جلدی جلدی کہانی سناتی گئی. میں اسی پیج کے پیچھے جلدی جلدی اس کی کہانی جو وہ سنا رہی تھی میں نے وہ لکھ لی. تو وہ کہانیاں بڑی اچھی تھیں. تو بہت پھر میں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور پھر میں نے اس کا ڈیٹ ڈال کے اس کا نام لکھ کے اب اس کی تو خواہش تھی کہ کو کوئی چھپوا بھی دیجیے گا یہ میگزین میں بھی آ جائے گی. میگزین میں کب آئے گی تو لیکن میں نے سنبھال کے رکھ لیا اور انشاءاللہ جب وہ بڑی ہوگی تو میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں اسے دکھاؤں گی. ہاں میرا اپنے ذاتی خیال یہ ہے کہ بچوں کو ویسے کتابوں میں کہانیوں میں انوالو کرنے کا اور انسپائر کرنے کا بہت اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کردار ان کے نام سے تحقیق کر دیں تو بچہ بڑی جلدی فیسینیٹ ہوتا ہے اور اس کی طرف جاتا ہے. اچھا راحت یہ تو خیر آپ کا ادبی سفر اور ادبی ہو رہا ہے لیکن کچھ لوگ ظاہر ہے کہ آپ کے تھوڑا بہت آپ نے ذاتی زندگی کے بارے میں بتایا بھی. میں ذرا سا اس کو وہ کر دوں کہ راحت نے اپنے تعلیم کا سفر شروع کیا تھا مدرسے سے اور یہ حفظ قرآن بھی انہوں نے کیا اور اس کے بعد عصری تعلیم کی طرف آئی ہیں یہ اور ایم اے بھی کیا. تو راحت میں چاہوں گا کہ ذرا سا آپ اپنی زبان سے اپنا جو تعلیمی سفر ہے یا دوسرا سفر جو ہے اس کو مختصر ذرا سا بیان کیجیے. اگرچہ کہ یہ آ چکا ہے لیکن ذرا سا مختصر دوبارہ ہو جائے تو. بہت چھوٹا سا سفر ہے کہ بس سب سے پہلے مدرسے کی تعلیم کی ٹھیک ہے. وہ حفظ کر رہے تھے اور حفظ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی چھوٹی عمر میں کیا جائے تو عموماً جو مدارس ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو ہی لیا جاتا ہے. تو میں نے بھی سب سے پہلے حفظ کیا تھا. پھر حفظ کرنے کے بعد میں نے ڈائریکٹ 8 کلاس سے ایڈمیشن لیا تھا. پھر میٹرک کے بعد سر سید کالج جوائن کیا. سر سید سے انٹر کیا اور انٹر کے بعد کراچی یونیورسٹی آ گئی. کراچی یونیورسٹی سے اکنامکس میں ماسٹرز کیا اور پھر یونیورسٹی کے آخری سالوں میں ہی میں نے سمجھے کہ باقاعدہ لکھنا شروع کیا تھا. باقاعدہ جو لکھنا شروع کیا تو جب سے ہی ورنہ بیچ میں ایک کافی لمبا گیپ آ گیا جس میں میں نے لکھا نہیں ہے. اور پھر جب لکھنا شروع کیا تو پھر الحمدللہ بس اب لکھ رہی ہوں. اب کوشش ہے کہ انشاءاللہ ایک ماسٹرز میں اردو میں کروں گی. اچھا ظاہر ہے کہ ایک تو لکھنا پڑھنا یا ادب سے لگاؤ جو ہے خدا داد صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے انسان کو. لیکن تھوڑا بہت اس میں موروثی مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں آپ کو والدین سے یا ان کے والدین سے یا کہیں سے آپ کو کچھ چیزیں وراثت میں ملتی ہیں. تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا کیس ہے کہ آپ کو بچوں کی تحریروں کے لیے وراثت میں بھی کچھ ملا ہے. وہ کیا؟ میرے دادا آپ کہہ لیں کہ میرے والد صاحب کے وہ کزن تھے مائل خیر آبادی. تو مائل خیر آبادی صاحب جو ہے وہ قریبی رشتے دار تھے اور امی کی طرف سے مونس انصاری وہ میرے نانا تھے. وہ امی کے ماموں تھے تو ان سے شاید موریسی اس میں جو ہے وہ لیکن شاعر تھے تو شاعرانہ صلاحیت تو ابھی تک نہیں آ پائی ہے میری اتنی. مائل خیر آبادی تو شاعر بھی تھے. اچھا مائل خیر آبادی کے لیے کہا جاتا ہے کہ مائل خیر آبادی نے جو ہے وہ سب سے زیادہ بچوں کے لیے لکھا اور انہوں نے ہجرت کر کے وہ پاکستان بھی نہیں آئے تھے وہ وہیں رہے تھے. تو اور ان کی کہانیاں لیکن آج بھی پاکستان میں بھی ایڈیشنز مختلف ان کی کہانیوں کے آتے رہے ہیں اور ابھی تک آ رہے ہیں اور انڈیا میں بھی ابھی تک چھپتی ہیں. اچھا ویسے جو موجودہ نسل ہے آپ کی مطلب آپ کے بزرگوں کی موجودہ نسل والدین چچا تایا ان میں سے کوئی نہیں پڑھنے والے سارے ہیں لکھنے والے نہیں ہیں. اچھا میرے مطلب میں نے بتایا نانا جو ہمارے تھے ان کا انتقال ہو ان کے بچوں میں بھی کوئی لکھنے کی طرف شاید چھپا کے لکھا ہوا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے اور باقی میرے دیکھنے مطلب پبلیکیشنز کی طرف کوئی نہیں ہے. اچھا اب ایک اہم سوال بلکہ آخری بھی شاید میں کہہ لوں کہ آپ کی یہ 4 کتابیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک کتاب کے اوپر آپ کو صدارتی
ایوارڈ بھی ملا. تھوڑا سا تعارف ان کتابوں کے بارے میں, اور خاص طور پہ جو صدارتی ایوارڈ والی کتاب ہے اس کی کہانی ہے وہ ذرا سا بتائیں. مطلب کتاب کی اپنی ایک کہانی. اچھا, یہ جو صدارتی ایوارڈ والی کہانی ہے, اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اس کی ہر کہانی جو ہے وہ ایک حدیث پر ہے, ایک حدیث مبارکہ کی کہانی ہے. اور وہ حدیث جو ہے وہ چھوٹی سی کوشش کی میں نے کہ 2 سے 3 لفظوں والی حدیث ہو کہ بچوں کو جو ہے وہ عربی متن کے ساتھ یاد ہو جائے. عربی متن بھی اس میں لکھا, اس کے ساتھ ہم نے اس کا حوالہ بھی لکھا, اور کہانیاں کوشش کی کہ کہانی جو ہے وہ کہانی ہی ہو, وہ درس نہ ہو. اب وہ کہانی کیسی ہے کہ وہ معاشرتی کہانیاں ہیں, آپ کو غذائیہ کہانیاں بھی ملیں گی, نارمل کہانیاں بھی ملیں گی. اب اس میں جیسے ایک چھوٹی سی کہانی ہے, حدیث ہے, اس کا نام ہے اتقوا الظلم, کہ ظلم سے بچو. اب اس میں وہ کہانی جو ہے وہ ہماری پوری معاشرے کی, اور ایسی کہانی ہے کہ وہ تقریباً ہر گھر میں جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو مین اس کی ٹائٹل اسٹوری ہے جنت کی گمشدہ چابی, تو ایک حدیث ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ, کہ جو نماز جنت کی کنجی ہے. تو اب نماز جنت کی کنجی ہے, ہر بچے کو پتا ہوتا ہے, جب سب ہم اسکولوں میں آتے ہیں تو وہ یہ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کہانی کو, یہ کہانی کیسی تھی کہ ایک بچی تھی, وہ بہت اچھے کام کرتی تھی, بہت اچھی بچی تھی, بس صرف نماز میں جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے ساتھ دیر ہو جاتی تھی, چھوٹ گئی, غفلت میں رہتی تھی. تو اب اس کو خواب آتا ہے کہ اس کا گھر جنت میں بنا ہوا ہے, بہت پیارا گھر ہے, لیکن وہ اندر نہیں جا پا رہی کیونکہ اس کے پاس چابی نہیں ہے. تو یہ کہانی جو ہے وہ بچوں کو بہت اٹریکٹ کی. اچھا, میں کوشش کرتی تھی کہ چھپنے سے پہلے, چونکہ میں بچوں کے ساتھ رہتی ہوں, تو میں بچوں کو پڑھوا لیتی تھی یا سنا دیتی تھی یا بچوں کو دے دیتی تھی پڑھنے کے لیے. تو اس وقت جو ہے جب میں نے پہلی مرتبہ یہ کہانی لکھی, اور میری کلاس میں وہ 8 کلاس کی بچیاں تھی جن کو میں نے پہلی دفعہ سنائی یہ کہانی, تو دوسرے دن اس بچی نے آ کے کہا کہ میں ٹیسٹ تھا اور میں پڑھ رہی تھی, لیکن پھر مجھے نا وہ کہانی یاد ہوئی. پھر میں نے سوچا کہ نہیں, پہلے میں نماز پڑھ لوں, پھر اس کے بعد آگے پڑھوں گی. تو میں نے سوچا کہ اگر ایک بچہ بھی اس سے موٹیویشن لے رہا ہے تو پھر یہ جو ہے وہ میرے لیے نجات کا باعث ہو سکتی ہے. تو پھر میں نے پوری سیریز کی, پوری کتاب تیار کی. آپ کی کہانی جس سے میں بذات خود بہت زیادہ انسپائر ہوا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آج کے دور کی ضرورت اس قسم کی کہانیوں کی ہے جس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی ہے, بلکہ اس کو پڑھنے کے بعد میں اشروں پیچھے شعیب ہاشمی کی سیریز اکڑ بکڑ اور اس میں چلا گیا کہ جس میں حرف باتیں کرتے ہیں. آپ نے جو کہانی لکھی ہر حرف اپنے بارے میں کچھ بتا رہا ہے. تھوڑا سا اس کہانی کے بارے میں بتائیں, مطلب وہ میرے لیے تو بہت انسپائرنگ چیز ہے. وہ بھی سمجھے پرائمری کے بچوں کے لیے کہانی تھی. ہر سیریز کے نام سے اس کی میں نے 3-4 کہانیاں لکھی. تو اس میں یہ تھا کہ یہ پہلی کہانی جو تھی شرارتی عروق کے نام سے ہے, وہ اس میں جو ہے وہ بچے ہر جو ہے وہ اس بچی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے بنایا جائے. کہ اس بچی کی رائٹنگ بہت خراب تھی, بہت گندی رائٹنگ تھی, کہ وہ لفظوں کو آپس میں ملا دیتی تھی. تو اس کو ہر لفظ نے اپنے بارے میں بتایا کہ مجھے لائن کے اوپر رکھنا ہے, مجھے لائن کے بیچ میں رکھنا ہے, مجھے لائن سے نیچے رکھنا ہے, ہمیں موٹے جسم والے ہیں, اور کس طرح. یہ تو ہر لفظ نے اپنی تعارف کروایا اس بچی کو. چونکہ وہ لفظ ہی بول رہے تھے تو وہ بچوں کو وہ چیز اچھی لگتی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس کہانی کی اینیمیشن اسٹوری بنے, اور ابھی تک مجھے کوئی ایسا ملا نہیں جو اینیمیشن اسٹوریز اس کی تیار کرے, تو وہ کہانی اس لحاظ سے بچوں کے لیے ایجوکیشنل اسٹوری وہ بہت اچھی ہوگی. پھر اسی کی دوسری سیریز تھی شرارتی علی کے نام سے چھپی. اچھا, میں نے ان کہانیوں کے نام دوسرے رکھے تھے, لیکن یہ ساتھی میں چھپی تھی تو ساتھی والوں نے ان کی کہانیوں کا نام تبدیل کر دیا تھا. وہ شرارتی حروف, اصل میں اس کہانی کا نام شرارتی حروف ہونا چاہیے تھا, کہ ہمارے یہاں اردو میں 9 ایسے ورڈز ہیں جو اپنے ساتھ کسی کو نہیں ملاتے, تو ان کو ہم جو ہے وہ شرارتی حروف بھی کہہ سکتے ہیں. ان شرارتی حروف کی کہانی میں نے 2 بہن بھائیوں سے ملا کے لکھی تھی, کہ جو ایک بھائی تھا وہ بڑا شرارتی تھا اور وہ اپنی بہن کے ساتھ کھیلتا تھا, تو ہمیشہ خود تو باری لے لیتا تھا اپنی, اور جب اس کی باری دینے کی بات آتی تھی تو اس کو کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا تھا اور اپنی بہن کو ناراض کر دیتا. اور پھر جب اس کی بہن کام کرنے بیٹھی تو جب اس نے لفظوں کو ملانا شروع کیا تو تب اسے پتا چلا کہ یہ حروف بھی جو ہے وہ اسی شرارتی بچے علی کی طرح جو اپنی باری مطلب خود تو کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں لیکن اپنے ساتھ کسی کو نہیں ملاتے. تو اس کی بھی اگر اینیمیشن اسٹوری بنے تو یہ بچوں کے لیے بہت اچھی ہوگی, کہ ان کو سمجھ آ جائے گا کہ کون سے لفظوں کو ملانا اور کون سے لفظوں کو نہیں ملانا. اسی طرح اس کی تیسری تھی
ہے نے چشمہ پہنا، تو وہ کہ دو چشمی ہے والے لفظ جو ہے وہ کس طرح بنتے ہیں، کن کے ساتھ ملتے ہیں، پھر ان کا ساؤنڈ کیسا ہو جاتا ہے اور ان کو کیسے لکھا جاتا ہے. ہاں یہ کہانیاں وہ ہیں جن کے اوپر نہ صرف اینیمیشن اسٹوریز بلکہ اگر پرنٹڈ بھی فارم میں بھی کامکس ٹائپ کی چیز بنے تو یقیناً بچوں کو اٹریکٹ کرے گی. آج کے بچوں کی ضرورت بھی ہے اور خواہش ہے میری ذاتی طور کے اوپر کہ یہ چیز آنی چاہیے اور پری پرائمری کے بچوں کے لیے جانی بھی چاہیے. بہرحال آپ کے ساتھ بات چیت کر کے کافی لطف آیا مجھے بھی ذاتی طور کے اوپر. بہت شکریہ. اور ہر دفعہ اور میں یہی سوچتا ہوں کہ یار یہ وقت کم ہے ہمارے پاس، مطلب گفتگو میں جتنی دلچسپی ہوتی ہے اتنا وقت کم ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک محدود وقت مقرر ہے، اس کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے. تو راحت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نہ صرف آپ نے یہاں کے لیے وقت نکالا ہمارے لیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ اس قوم کے بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کا خصوصی شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا.